یہ جو آیات ہیں جو بھی ہم نے پڑھی، اس میں ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا. کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہو جاتا تھا، لیکن جب ان کے آگے اللہ تعالیٰ کی آیات رکھ دی جاتی تھیں یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم رکھ دیا جاتا تھا تو وہ اپنا سر جھکا دیتے تھے، پھر وہ اپنی ضد اور انا کا شکار نہیں ہوتے تھے. تو یہ جو سبمیشن ہے یہ چاہیے، اور آپس کے تعلقات کو بہتر بنانا بہت امپورٹنٹ ہے. میں اور آپ دین کا کام کر ہی نہیں سکتے اگر ہمارے آپسی تعلقات اچھے نہیں ہیں. تو اگر ہم اپنے گھروں میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتے تو بھی ہم دین کا کام نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ کیونکہ ہم خوش رہ ہی نہیں سکتے اگر ہمارے آپسی تعلقات بگاڑ کا شکار ہیں. ہم خوش اور مطمئن رہ ہی نہیں سکتے. ہم بار بار ذہنی انتشار کا شکار ہوتے رہیں گے، ہمیں بار بار ڈپریشن آتا رہے گا. اور جب جب اس طرح کی آیتیں آئیں گی نا کہ آپسی تعلقات کو ٹھیک رکھو، حالانکہ ہمارے تو ٹھیک نہیں، تو ہمیں اس بات پر عمل نہ کرنے کا بھی ڈپریشن آئے گا. تو دین کا کام ہم کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہمارے آپسی تعلقات ٹھیک نہ ہو. پھر بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو کوشش کرتے ہیں اپنے تعلقات کو بہتر اور اچھا رکھنے کی، لیکن سامنے لوگ نہیں رکھتے. تو آپ کی کوشش اللہ دیکھ رہا ہے، آپ اپنے طور پر کوشش کرتے رہیں. پھر اس کے بعد اگر سامنے والا شخص اپنا حال درست نہیں کرتا، اپنا معاملہ درست نہیں کرتا، تو پھر اللہ کے سپرد ہے. لیکن ایک دو مرتبہ کوششیں کرنے سے تعلقات بہتر نہیں ہوتے. آپ کو جب موقع ملے آپ کو تب اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھیے کہ جو لوگ بھی لوگوں کے فیوریٹ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ جو لوگوں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں اور ان سے ملنے والی اذیتوں کو بیئر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ فیوریٹ ہوتے ہیں، خاندان میں بھی، اداروں میں بھی، جو لوگوں کے کام آتے ہیں اور لوگوں سے ملنے والی اذیتوں کو برداشت کر لیتے ہیں اور مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں. ایسے ہی لوگ دین کو سرو کرنے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ دین کے راستے میں بھی تو تکلیفیں ملتی ہیں، دین کے راستے میں بھی آپ کو باتیں سننے کو ملیں گی، دین کے راستے میں بھی آپ کو لوگوں کی طرف سے پریشانی اور اذیت دیکھنی پڑے گی. لیکن وہاں بھی اپنے تعلقات کو اچھا رکھنا، مل کر رہنا. اب جو آگے آیتیں آ رہی ہیں اس کا تعلق غزوہ بدر سے ہے. یہاں آپ کے سامنے غزوہ بدر کا مختصر پس منظر رکھوں گی تاکہ آپ اگلی آیتوں کو اچھے سے سمجھ سکیں. ویسے الحمدللہ آپ نے غزوہ بدر سیرہ میں پڑھ لیا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ان لیسنز کا لنک بھی اپنی تفسیر میں ڈال دیں گے تاکہ تفصیلاً اگر غزوہ بدر کسی کو سننی ہے تو وہ ان لیکچرز کو سن لیں. یہاں آج میں آپ کو مختصراً غزوہ بدر کے بارے میں بتاؤں گی. جنگ بدر جو 2 ہجری میں ہوئی، کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی. اس کے علاوہ منصوبہ بندی اور تیاری کے بغیر اچانک ہوئی تھی. بے سر و سامانی کی وجہ سے بعض مسلمان ذہنی طور پر اس جنگ کے لیے تیار نہیں تھے. یہ بات ہم سب اچھے سے جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر جب کفار قریش نے زندگی کو تنگ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت کا حکم دیا، اور مسلمان مشکل ترین حالات کے پیش نظر اور کفار مکہ کے خوف سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. اور کفار مکہ نے مہاجرین کے مال و دولت پر قبضہ کر لیا. جو بھی مکہ میں ان کی بلانگنگز تھیں ان مہاجرین کی، ان سب پر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بھی ذکر کیا کہ 2 ہجری میں یہ جنگ ہوئی تھی. ہوا کچھ یوں تھا کہ 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ خاصا سامان لیے ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی قیادت میں شام سے واپس مکہ کی طرف آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کیا اور کہا کہ ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے.
اس تعاقب کا مقصد کفار قریش کو ذہنی طور پر ذک پہنچانا تھا، یعنی ان کو مینٹلی ڈسٹرب کرنا تھا، تکلیف پہنچانا تھا، اور انہیں یہ یقین دلانا تھا کہ مسلمان اب کفر و شرک کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، یعنی اب مسلمان کافروں کی شان و شوکت کو توڑنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ مقصد بھی تھا کہ ان کا مال اپنے مال کے عوض چھین لیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اور کچھ صحابہ کو لے کر اس قافلے کے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے۔ اب اس قافلے کی قیادت کون کر رہے تھے؟ حضرت ابو سفیان، اور یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، کفار میں سے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بہت سارا مال و اسباب ان مہاجرین کا مکہ میں رہ گیا تھا۔ اچھا یہ بھی ہوا تھا کہ کفار مکہ نے ان مسلمانوں کا مال چھین بھی لیا تھا، لوٹا بھی بہت تھا ان کو۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ ان کا مال اپنے مال کے عوض چھین لے اور ان کی ساری شان و شوکت کو توڑ ڈالیں۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلے کو لوٹنے کا پلان بنایا اور مسلمان اسی نیت سے مدینہ سے چل پڑے۔ 300 اور کچھ مسلمان تھے، کیونکہ جنگ کی تو کوئی پلاننگ تھی نہیں، ایک تجارتی قافلے کو لوٹنا تھا جس میں بمشکل 50 لوگ تھے، بمشکل 50 لوگ، اور 50,000 دینار کی مالیت کا سامان تھا۔ مسلمانوں کے لیے تو کوئی مشکل تھی ہی نہیں۔ اچھا اس ٹائم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور مہمات پر بھی صحابہ کرام کو بھیجا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہم پر جانا ہے یہ پتہ نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی انفارمیشن نہیں تھی۔ لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بھی آپ کو اس قافلے کی پرمیشن دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جاسوس تھے ان سے بھی آپ کو پتہ چلا کہ یہ کفار مکہ کا قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے، ابو سفیان اس کی قیادت کر رہے ہیں اور بہت سارا مال اس میں ہے، آپ اس کو لوٹیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کو مال ملے گا اس مال کے عوض جو انہوں نے آپ سے لوٹ لیا، اور دوسرا آپ ایک امپریشن ان پر چھوڑیں گے، اپنا ایک روب ان پر چھوڑیں گے، ایک دبدبہ ان پر چھوڑیں گے۔ اب یہ سب تیار ہو گئے کہ یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں۔ 313 مسلمان اس نیت سے مدینہ سے چل پڑے۔ اب ابو سفیان کو اس پلان کا پتہ چل گیا۔ کس پلان کا؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ اس قافلے کو ٹیک اوور کرنے کے لیے نکل گئے ہیں۔ ابو سفیان بہت انٹیلیجنٹ تھے، انہوں نے راستہ ہی بدل دیا۔ دوسری اسٹریٹجی انہوں نے یہ اپنائی کہ ایز سون ایز پاسبل انفارمیشن پہنچائیں کن کو؟ کفار مکہ کو، کہ دیکھو ہمارا قافلہ خطرے میں ہے، مسلمان اس کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں ایز سون ایز پاسبل سیکیورٹی فراہم کی جائے، ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلدی ہو سکے ہمیں محفوظ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس سچویشن کا پتہ چلا کہ ابو سفیان تو راستہ بدل گئے ہیں، وہ قافلہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب سامنا کن کا ہے؟ لشکر قریش کا، جو کہ تعداد میں 1000 ہیں، 1000 کی تعداد تھی اس لشکر کی۔ کہاں یہ 50 لوگوں کا تجارتی قافلہ لوٹنے آئے تھے، کوئی بہت بڑا ٹارگٹ نہیں تھا، اسی حساب سے تیاری بھی نہیں تھی، اسی حساب سے ان کے پاس کوئی سامان بھی نہیں تھا۔ اب ایسی سچویشن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا، ان کے سامنے ساری بات رکھی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ یا تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہی قافلہ عطا کر دے کہ آپ اس کو لوٹیں اور مال لے کر گھر کو جائیں، یا پھر آپ کو لشکر قریش کا سامنا کرنا ہوگا، یہ بھی پاسبل ہے۔ صحابہ کرام کیا چاہ رہے تھے کہ ہمیں وہ تجارتی قافلے کو ہی فیس کرنا مل جائے، کیونکہ اس میں ہم سیف ہیں اور اسی کی ہی ہم تیاری کر کے آئے ہیں۔ لشکر قریش سے لڑنا یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، ہم اس کے لیے ریڈی ہی نہیں ہیں۔ ناممکنات میں سے ہے کہ ہم 313 نہتے لوگ ایک ایسے لشکر سے لڑیں جو ہتھیار سے لیس ہے، سامان سے بھرپور ہے،
پوری تیاری کے ساتھ آ رہا ہے، آ ہی رہا ہے لڑنے کے لیے، ہم ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی ایک چیز کو تمہیں فیس کرنا ہے، یا تو تجارتی قافلہ یا پھر لشکر، ایک چیز تمہیں ضرور ملے گی، اللہ نے وعدہ کیا ہے، جس بھی چیز کو تم فیس کرو گے تم جیتو گے، یہ بتا دیا گیا پہلے سے ان کو۔ بعض صحابہ نے لڑائی سے تردد کا اظہار کیا، کہا نہیں لڑنا نہیں چاہیے ہمیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام لڑنے کا جو منع کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں تھا۔ کس لیے منع کر رہے تھے؟ کہ ہماری تیاری نہیں ہے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے، ہم کیسے لڑیں گے؟ ایمان کم نہیں تھا، لیکن وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے بات کر رہے تھے۔ لیکن کچھ صحابہ کرام تھے جنہوں نے کہا ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، اس سچویشن میں بھی کوئی ایشو نہیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہیں جیت دوں گا تو اللہ جیتوائے گا۔ اب آپ سوچیں کہ کیسا ایمان تھا ان کا، جنگ ہی ہونی تھی، اللہ نے نکالا ان کو کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ تجارتی قافلہ لوٹنا ہے، کوئی مشکل ہدف ہی نہیں، اور سامنے سچویشن کیا دی، 1000 لوگوں کا لشکر آ کے کھڑا ہے نہتے مسلمانوں کے سامنے۔ بہت ڈیفیکلٹ تھا، بہت ڈیفیکلٹ۔ میں اور آپ اگر ان کی جگہ رہ کر سوچیں نا تو ہم تو بے ہوش ہو جائیں، فینٹ ہو جائیں کہ ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے۔ بہرحال جنگ ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت اور مال غنیمت دونوں سے نوازا۔ اگلی آیات میں اسی جنگ بدر کا تذکرہ ہے۔ جنگ بدر کا تذکرہ آپ اس سے پہلے سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ جو لشکر کفار تھے اتنی سالڈ تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نے لوگوں کو ابھارا، اس نے کہا اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے چلو۔ ایکچولی سارے جتنے بھی ایلیٹس ہیں نا، ان کی جتنی بھی دولت تھی وہ اس شپمنٹ پہ لگی ہوئی تھی، یوں سمجھ لیجئے سب نے اپنا سب کچھ لگا کے رکھا تھا، اور اب یہ قافلہ خطرے میں تھا۔ ابو جہل نے کہا ہم نے اپنے اس قافلے کو سیکیور کرنا ہے، لیکن جو امیہ تھا اس نے نہ چلنے کو پسند کیا، اس نے کہا کہ میں نہیں چل سکتا، اس لیے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر اس سے یہ کہہ چکے تھے کہ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ مسلمان تجھے قتل کریں گے۔ کیوں نہیں جانا چاہتا تھا امیہ؟ کہ حضرت سعد نے اس کو بتا دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تمہیں مسلمان قتل کریں گے۔ اب یہ ڈر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں جاؤں گا اور سچویشن تو کچھ ایسی ہی ہے، میں مارا جاؤں گا۔ اس نے کہا میں تو نہیں چل رہا۔ ابو جہل اس کے پاس آ کر کہنے لگا اے ابو صفوان، تم اس وادی کے سردار ہو۔ امیہ جو تھا جس کی یہ کنیت تھی ابو صفوان، اس کو ابو جہل نے آ کے کہا کہ تم تو اس وادی کے سردار ہو، جب لوگ دیکھیں گے کہ تم نہیں گئے تو وہ بھی تمہارے ساتھ بیٹھ جائیں گے، تم کو تو لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، تم کو تو آنا چاہیے، تم تو آ ہی نہیں رہے، اور یوں تو پھر کوئی نہیں جائے گا۔ ابو جہل بار بار اصرار کرتا رہا، یہاں تک کہ ابو صفوان نے کہا کہ اب جب کہ تم مجھ پر غالب آ گئے ہو، یعنی obviously میں تم سے ہار گیا، تم مجھ سے جیت گئے، تو اللہ کی قسم میں مکہ کا بہترین اونٹ خریدوں گا تاکہ وقت پر بھاگ سکوں۔ پھر امیہ نے اپنی بیوی کو بتایا کہ میں جا رہا ہوں اس جنگ کے لیے، تو بیوی نے کہا کہ اے ابو صفوان، کیا تم اپنے مدنی بھائی سعد بن معاذ کا قول بھول گئے ہو جو انہوں نے تم سے کہا تھا؟ امیہ نے کہا میں ان کے ساتھ بس کچھ دور جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں بس کچھ دور جاؤں گا، میں باقاعدہ فائٹنگ میں حصہ نہیں لوں گا، میں باقاعدہ جنگ میں حصہ نہیں لوں گا۔ خیر وہ جب نکلا تو ہر منزل پر اپنے اونٹ کو اپنے پاس مضبوطی سے باندھ دیا کرتا تھا، جہاں کہیں بھی یہ رکے
اس نے اپنے اونٹ کو اپنے ساتھ مضبوطی سے باندھ کے رکھا تھا کہ اگر بھاگنا پڑے تو یہ اونٹ پر بھاگ جائے. اور پورے راستے ہی ایسا کرتا رہا یہاں تک کہ میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی. پھر یہ کہ جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کچھ صحابہ کرام جنگ کی فیور میں نہیں تھے اور کچھ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور سپورٹ کیا. اس بارے میں روایت آتی ہے, سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو سفیان کے قافلے کے آنے کی اور اس کی حفاظت کے لیے کفار کی فوج کی روانگی کی خبر ملی تو آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی موافقت میں گفتگو کی, یعنی جنگ کی فیور میں بات کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو اگنور کیا. کہا ابو بکر نے تو یہی کہنا تھا. کیا کہنا تھا؟ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں جنگ کرو, چلے جنگ کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے مشورہ لیا. حضرت عمر نے بھی جنگ کی فیور میں بات کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو بھی اگنور کیا کیونکہ عمر نے بھی یہی کہنا تھا. عمر نے کوئی اور بات کرنی نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا کر. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا صحابہ کرام سے. پھر سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ ہمیں جنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکچولی ان انصار صحابہ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کیونکہ مہاجرین تو ویسے ہی اتنی تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے آ رہے تھے, وہ تو ویسے ہی اتنی ٹف زندگی گزارتے ہوئے آ رہے تھے, ان لوگوں کو مشکل نہیں تھی جنگ کرنے میں, اتنی مشکل پھر بھی نہیں تھی. تو جو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ کھڑے ہو گئے, وہ سمجھ گئے. انہوں نے کہا بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بار بار پوچھ رہے ہیں لگتا ہے آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. تو ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا بھی کہیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے. کیسا جواب دیا؟ آپ ہمیں کہیں گے کود جاؤ سمندر میں, ہم کود جائیں گے. آپ سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ ہمیں ایسا حکم کیوں دے رہے ہیں. اور اگر آپ ہمیں برکے غمات تک گھوڑے دوڑانے کا کہیں گے تو ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے. اسے مسلم نے روایت کیا. پھر بخاری کی روایت میں آتا ہے سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ سے اس کی قوم نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو, ہم یہاں بیٹھ کر دیکھنے والے ہیں. بلکہ ہم آپ کے دائیں طرف سے, بائیں طرف سے, سامنے سے اور پیچھے سے لڑیں گے. یہ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا. اچھا, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جیسے ہی سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا اور آپ خوش ہو گئے. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے مقداد کے منہ سے ایسی بات سنی کہ اگر وہ میں کہتا, میری زبان سے ادا ہو جاتی تو وہ میرے لیے کسی بھی چیز کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہوتی, کسی بھی چیز کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہوتی. دنیا کی کوئی اور نعمت مجھے مل جاتی بڑی سے بڑی, لیکن اس کے مقابلے میں بھی اگر میں یہ جملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیتا اور اتنا خوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیتا تو میرے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ تھا, میرے لیے زیادہ عزیز تھا. اب اسی پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات کو پڑھیں گے. کما جیسا کہ اخرج کا نکالا آپ کو ربو کا آپ کے رب نے, من بیتی کا بالحق آپ کے گھر سے حق کے ساتھ. یہاں جو کما کا لفظ آیا ہے یعنی جیسا کہ, کیونکہ پیچھے غزوہ بدر سے حاصل ہونے والی غنیمت کی تقسیم کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو رہا تھا. بالکل اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے لیے نکل رہے تھے تو بعض صحابہ اس کو ناپسند کر رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما جیسا کہ اخرج کا نکالا آپ کو ربو کا آپ کے رب نے, من بیتی کا بالحق آپ کے گھر سے حق کے ساتھ, وَإِنَّ فَرِيقًا اور بے شک ایک گروہ, من المؤمنین مومنوں میں سے, لَكَارِهُونَ البتہ ناپسند کرنے والا تھا. مال غنیمت کے معاملے کو جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, صحابہ کرام اس کو لے کر الجھ رہے ہیں, بالکل یہ الجھاؤ, یہ کنفیوژن اس وقت بھی تھی جب آپ اس جنگ کی ابتدا کرنے والے تھے.
کما جیسا کہ اخرج کا نکالا آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ربک آپ کے رب نے، من بیتک آپ کے گھر سے، بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی ایک مقصد کے ساتھ. اور وہ مقصد کیا تھا؟ قافلے کو لوٹنے کے بجائے کفار سے لڑنے کے لیے نکلے. وَإِنَّ فَرِيقًا اور بے شک ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، لَكَارِهُونَ البتہ ناپسند کرنے والا تھا. یہ ناگواری لشکر قریش سے لڑنے کے معاملے میں تھی، جس کا اظہار کچھ صحابہ کی طرف سے ہوا، اور اس کی وجہ جنگ کی منصوبہ بندی اور تیاری کا نہ ہونا تھا. یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے منع نہیں کر رہے تھے. دیکھا جائے تو اپنی اس بات میں صحابہ کرام ٹھیک تھے. تو غزوہ بدر سے حاصل ہونے والی غنیمت کی تقسیم کے بارے میں جس طرح لوگوں کے درمیان اختلاف ہو رہا تھا، بالکل اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے لیے نکل رہے تھے تو بعض صحابہ اس کو ناپسند کر رہے تھے، حالانکہ دونوں ہی آپ کے لیے اور ان مومنین کے لیے خیر والے معاملے تھے. دونوں معاملات میں ہی خیر تھی. یجادلونک وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے، فی الحق کی حق کے بارے میں. کون جھگڑ رہے تھے؟ صحابہ کرام ایکچولی ڈیبیٹ کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہے تھے حق کے بارے میں. اور یہاں پر حق سے مراد جنگ یا قتال ہے. بعدما تبینہ بعد اس کے کہ جو واضح ہو گیا تھا، یہ بات ان پر واضح کر دی گئی تھی کہ اب جنگ ہی ہونی ہے، اب قتال ہی ہونا ہے، کیونکہ قافلہ تو بچ نکلا تھا. اب لشکر قریش ہی کا سامنا تھا جس سے لڑائی ناگزیر تھی، جن سے لڑنا بڑا مشکل کام تھا. تو صحابہ کرام اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ ہمیں لڑنا بھی چاہیے یا نہیں. یجادلونک فی الحق بعدما تبین، وہ لڑ رہے تھے آپ سے حق کے بارے میں، حالانکہ وہ حق ان پر واضح ہو چکا تھا. یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کو نہیں لڑنا چاہیے تھا، ان کو بحث نہیں کرنی چاہیے تھی. کیوں؟ کیونکہ جب ایک بات واضح کر دی گئی تھی، حق ان کے سامنے ظاہر کر دیا گیا تھا، ان کا گھر سے نکلنا حق پر مبنی تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر مبنی تھا، تو اس صورتحال میں بحث کرنے کا تو کوئی موقع ہی نہیں تھا. سب کو اپنا سر جھکانا چاہیے تھا. اب جیسے کہ ان کا یہ ڈیبیٹ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی کمزوری کی بنا پر نہیں تھا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تھام لیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے واقف تھے. اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ وہ بے ایمان نہیں ہیں. اب ان کی جو سچویشن تھی، جو دلی حالت تھی، اس کا ذکر آگے بیان کیا جا رہا ہے. کأنما گویا کہ یساقون وہ ہانکے جا رہے ہیں الی الموت موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے تھے. کیا دیکھ رہے تھے؟ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے. یہ بے سر و سامانی کی حالت میں لڑنے کی وجہ سے بعض مسلمانوں کی جو کیفیت تھی اس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. کیونکہ ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، کوئی ہتھیار نہیں تھے، کوئی سواری نہیں تھی جنگ کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جنگ کرنے گئے ہی نہیں تھے. تو ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، اور ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. وَإِذْ اور جب یعیدکم اللہ وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ، احدی الطائفتین ایک کا دو گروہوں میں سے، ایک کا دو گروہوں میں سے یعنی یا تو تجارتی قافلہ تم لوٹو گے یا پھر تمہیں لشکر قریش کا سامنا کرنا ہوگا. جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا ایک کا دو گروہوں میں سے، انہا بے شک وہ لکم تمہارے لیے ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی تھی کہ تجارتی قافلہ بچ نکلا ہے،
آپ کو اب اس بڑے لشکر کو فیس کرنا ہے، لیکن جیتیں گے مسلمان ہی، کیونکہ انہا لکم یہ الفاظ اس میں جیت کی ضمانت تھی، فتح کی ضمانت تھی۔ لشکر یا قافلے میں سے کسی ایک پر مسلمانوں کی فتح کی ضمانت اللہ تعالی کی طرف سے دے دی گئی تھی۔ اب ان کو یہ تو بتا دیا گیا، لیکن اب یہ خود کیا چاہ رہے تھے؟ وَتَوَدُّونَ اور تم چاہتے تھے، ان بے شک غیر ذات الشوکتی بغیر ہتھیار والے، تم چاہ رہے تھے بغیر ہتھیار والوں کو فیس کرو، یعنی تم لوگوں کی خواہش تھی کہ قافلے ہی کی طرف جایا جائے، کیونکہ اس میں کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی خدشہ نہیں تھا، کوئی رسک نہیں تھا۔ تجارتی قافلے میں بمشکل کتنے لوگ تھے؟ 50 لوگ، 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان بھی اس میں تھا۔ اس قافلے کو بآسانی قابو کیا جا سکتا تھا۔ اب چونکہ ان لوگوں کے پاس ہتھیار نہ تھے اور نہ ہی کسی طرح کی جنگی تیاری کے ساتھ وہ آئے تھے، جو بات یہ کر رہے تھے عقل کے اعتبار سے معقول تھی، بالکل صحیح بات کر رہے تھے، بالکل صحیح ان کی خواہش تھی، بالکل صحیح ان کی چاہت تھی۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ہو تمہارے لیے، تم چاہ رہے تھے کہ یہ تمہارے لیے ہوں۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ اور چاہتا تھا اللہ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ کہ ثابت کر دے حق کو۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس دن کو یوم الفرقان بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ظاہری فائدوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا دیر پا فائدہ چاہتے تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لشکر قریش کا سامنا کروایا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ اور چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کہ ثابت کر دے حق کو بکلماتہ اپنے کلمات کے ساتھ، اپنے کلمات کے ساتھ حق کو ثابت کر دے۔ اس سے مراد جہاد اور جنگ کا حکم دینا، ٹھیک ہے؟ کلمات سے پہلی مراد کیا ہے؟ جہاد اور جنگ کا حکم دینا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد اور جنگ کا حکم دیا تاکہ حق کو ثابت کر دے۔ دوسری مراد فرشتوں کو تمہاری مدد کا حکم دینا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو تمہاری مدد کا حکم دے گا جس سے حق کو ثابت کرے گا۔ تیسری مراد اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا پہلے سے کر رکھا ہے، کہ اللہ کا دین ہی غالب رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے حق کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اور چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کہ ثابت کر دے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لانگ ٹرم بینیفٹس کو فوکس کیا، اور لانگ ٹرم فائدہ کیا ہے؟ حق ثابت ہو جائے، مسلمانوں کی قوت ثابت ہو جائے۔ بالفرض اگر مسلمان یہ تجارتی قافلہ لوٹ لیتے اور ان 50 لوگوں کو قیدی بنا لیتے اور یہ 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان لوٹ لیتے، اس سے اپنی معیشت کو اسٹرانگ کر لیتے، ٹھیک ہے، ایک فائدہ ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس اگر مسلمان لشکر قریش سے لڑ کر ان سے جیت جاتے اور مال غنیمت حاصل کرتے تو اس وقت مسلمان ایک بڑی طاقت بن کر سامنے آتے، اور اس سے ان کو دیر پا فائدہ نصیب ہوتا۔ مسلمانوں کی ڈھاک کفار کے دلوں پر بیٹھ جاتی، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی چاہا کہ مسلمان اس ٹائم پر جنگ کر لیں، اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقْطَعَ اور کاٹ ڈالے دابر الکافرین جڑ کافروں کی۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا، اور جیسا کہ ہم نے غزوہ بدر کے واقعے میں پڑھا کہ 70 سرداران ان کے قتل کر دیے گئے، اور 70 کے قریب سردار ان کے قید کر دیے گئے۔ تو آپ سوچئے کہ 140 کے قریب اتنی اتھارٹی رکھنے والے لوگ مار دیے جائیں یا قید کر دیے جائیں، تو
اس پوری جماعت کا کیا حال ہوگا؟ obviously ان کی جڑ کٹ جائے گی، ان کی اسٹرینتھ ختم ہو جائے گی. لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ ثابت کر دے حق کو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور باطل کر دے باطل کو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور اگرچہ ناپسند کریں مجرم لوگ. اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرنا چاہتا تھا اور باطل کو باطل کرنا چاہتا تھا، بے شک مجرم لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگے.